تو جو 3 احادیث ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ ساری صحیح ہیں، میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا ریفرنس بھی نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دوں. یہ اگر آپ 3 احادیث ان کو بیسکلی انٹرنلائز کر لیں گے نا، تو انشاءاللہ دعا کے بارے میں آپ کا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا باذن اللہ. وہ 3 احادیث کیا ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. یعنی اب اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں. ایسے دل جو کہ غفلت میں، جو کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے، جن کو احساس ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے کنیکشن کا. اس میں بہت سارے شیڈز ہو سکتے ہیں. ایک شیڈ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک ایگزامپل کہ ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، بچپن سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ایک لسٹ بن چکی ہوتی ہے، اور نماز کے بعد ہمیں یہ ایک ریچول پورا کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ ساری دعائیں کر لو. اور اب آپ نے بس وہ ایک خانہ پوری کے لیے آپ کو دعائیں کر رہے ہیں، آپ کا دل اس دعا کے اندر نہیں ہے، آپ کا ذہن کہیں اور ہے، آپ مینٹلی کہیں اور ہے، آپ کے ایموشنز کہیں اور ہیں، لیکن آپ کی زبان وہ اتنی ٹرینڈ ہو چکی ہے، برین کے ساتھ سنک ہے کہ ذہن کے اندر جو میموری ہے وہ اس کو نکال کے دے رہی ہے اور زبان وہ چیزیں ادا کر رہی ہے. تو یہ آپ نے ایک لسٹ بنائی ہوئی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں، میری اپنے لیے بھی یہ یاد دہانی ہے کہ ہمیشہ اپنا دل ڈالیں اس دعا کے اندر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ لسٹ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی ہے اور اس میں کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی اٹس ناٹ اے لائیو وائر، وہ زندہ ہی نہیں ہے، صحیح ہے، وہ بس ایسی میں ایک کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اس کو ریوائز کر لیں. کبھی کبھی ہم دعا اتنی لمبی لسٹ بناتے ہیں کہ وہ روز کرنا پاسبل نہیں ہوتی ہے، پھر انسان سست ہو جاتا ہے، پھر ڈنڈی مارتا ہے، صحیح ہے، پھر وہ ایک خانہ پوری ٹائپ چیز ہو جاتی ہے. تو دعائیں لمیٹڈ کر دیں، کوالٹی والی کریں. آپ یہ دیکھیں اپنی زندگی میں، دیکھیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں نے آپ کو کہا ہوگا کہ میرے لیے دعائیں کر دیں، تو ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور جب آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ جب آپ اپنے بھائی کے لیے، مسلمان بھائی کے لیے، کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا کرتے ہیں نا، تو وہ فرشتہ آمین آ کے کہتا ہے کہ یا اللہ، یہ جو اس کے لیے خیر مانگ رہا ہے نا، اس انسان کو بھی یہ خیر عطا فرما دے. مطلب آپ کسی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے آسانی کی دعائیں کر رہے ہیں، صحیح ہے. تو اپنی دعاؤں کو نا ایک لائیو وائر رکھیں کہ اپنی زندگی میں چل کیا رہا ہے، مجھے اس وقت کیا چاہیے، میں اس وقت کس کیفیت میں سے گزر رہا ہوں یا گزر رہی ہوں، اور پھر اپنی دعاؤں میں وہ آپ کے خود ہی اثر آ جائے گا. تو دل اگر کسی دوسری جگہ ہے اور زبان کہیں اور صرف ادا کر رہی ہے، تو دس از لائک اے ریڈ فلیگ، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعائیں نہیں سنتے. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ایسے دل جو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں. مطلب اگر آپ بہت زیادہ کمیٹڈ ہے نا گناہوں کے اندر، اور آپ بالکل بھی نہیں سوچ رہے ان سے نکلنے کی، ان کو آپ گناہ مان ہی نہیں رہے، تو یہ ایک بہت بڑی ریزن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول نہ کرے. اب ایک ایسا بندہ جس کو پتا ہے کہ اس کے یہ گناہ ہے، اور اب وہ کوشش کر رہا ہے اور اس میں فیل ہو رہا ہے، یہ بندہ، یہ انسان اللہ کی نظر میں بہت بہتر ہے اس بندے سے جس کو پرواہ ہی نہیں ہے. ہی اور شی از جسٹ گوئنگ ود دا فلو. صحیح ہے. اس نے بہت ساری ایکسکیوزز بنائی ہوئی ہیں جو اس پہ ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ سبھی کرتے ہیں، میں اکیلا تو نہیں ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، میں دل کا اچھا ہوں، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. صحیح ہے. تو وہ ضرور دیکھیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے گناہ ہیں، بہت بڑے بڑے، جن کو کبائر کہا جاتا ہے، وہ ہیں، تو آپ کوشش کریں ہم ان کو. اور جب آپ اس کو صرف بندہ کوشش کرنا شروع کر دیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پریفرڈ بندوں میں آنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ فیل ہو رہے ہیں لیکن آپ کوشش کر رہے ہیں، آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ سے غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا لیکن اب آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کوشش کر رہے ہیں کانشیسلی، اور ایسے سے اللہ تعالیٰ وہ کام نہ سب کو دے دیں گے. صحیح ہے. تو پہلی حدیث، اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. دوسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے مطابق ہوں. اب یہ جو ہے، یہ تو مجھے لگتا ہے پوری کرکس ہے ہمارے دین کا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. تو اگر مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں جتنے مسئلے مسائل ہیں، جتنے ایشوز ہیں، جو نعمتیں ہمیں چاہیے، جن کے لیے ہم پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا حل، ان مسئلوں کا حل اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے میرے لیے، فار وٹ ایور ریزن. جیسے کہ میں منحوس ہوں، میں کرسڈ ہوں، میں تو گناہ گار ہوں، میرے ساتھ تو کبھی ایسا ہی ہوتا ہی نہیں، ہم لوگ تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے تو ناراض ہی رہتے ہیں. صحیح ہے. یا یہ اللہ تعالیٰ کے بس کی نہیں ہے، معاذ اللہ. تو اگر یہ گمان ہے دعا کرتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، نہیں دوں گا.
اب میں تمہارے گمان کے مطابق ہوں، کیوں تمہارا گمان یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے کسی بھی ایشو کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، معاذ اللہ، تمہارا گمان یہ ہو گیا، اتنا نیگیٹو گمان ہو گیا. لیکن اگر یہی گمان فلپ ہو جائے کہ میری زندگی میں جتنے ایشوز ہیں، جتنے مسئلے ہیں، میں جس سکون کی تلاش میں ہوں، مجھے جو نعمتیں چاہیے وہ صرف اور صرف مجھے اللہ تعالیٰ دیں گے، تو وہی دعائیں اپنا اثر دکھانے لگیں گی. اور دعا کے ساتھ دعا ہمارے جو، اگر آپ قرآن کے اندر جتنا سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو دعا کا میکینزم ہے نا، وہ دو چیزیں مانگتا ہے کہ آپ کوشش کریں، اللہ پہ توکل کریں اور دعا کریں. اگر آپ نے یہ دو چیزیں نہیں کی ہوئی نا اور آپ صرف دعائیں کر رہے ہیں تو گڈ لک. آپ پڑھ نہیں رہے اور آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹاپ کرنے والے ہیں ایگزام میں صرف دعاؤں کی بیسس پہ، گڈ لک. صحیح ہے. اور اگر آپ کوئی اور چیز، آپ جاب ہنٹ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی تک اپنا سی وی اپڈیٹ نہیں کیا، نہ لنکڈ ان پہ پروفائل ہے، نہ آپ اس کے لیے کچھ کوشش کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے نیٹ ورک میں کسی کو بول رہے ہیں، اور آپ چاہ رہے ہیں کہ گھر پہ آپ کے لیے جاب خود ہی ایک دن آ جائے، اس کے چانسز بہت کم ہیں. آپ کوشش کریں گے، توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس پروسیس کے اندر انگیج ہوں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دروازے کھولیں گے. صحیح ہے. تو لیٹ اٹ بی فار اینی ادر ایشو. تیسری حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حضرت عائشہ سے ہمیں ملتی ہے. حضرت عائشہ، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی بات بتاتے ہیں تو ہمیں صحابہ کے جو عمل ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ کس طرح ڈیولپ ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہونا تو اللہ سے مانگو. تو اب کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مجھے چاہیے نا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی بادر کر رہی ہے مجھے، تو میں جاؤں گا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، اپنے پارٹ پہ جو ہو سکتا ہے کوشش کروں گا، جو جتنی مجھے اللہ نے استطاعت دی، لیکن میں دعا کروں گا اور کوشش کروں گا، دعا کروں گا اور کوشش کروں گا. صحیح ہے. تو کیا تین چیزیں، جلدی سے اس کو سم اپ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا نہیں سنتے. صحیح ہے. تو اپنا دل دعاؤں میں لگائیں. جب آپ دعا کر رہے ہو تو آپ کا دل دعا کے اندر ہو، دل مانگ رہا ہو اس کے اندر، وہ جو اسپریچول ہارٹ. دوسری چیز کہ ہمارا رب ہمارے گمان کے مطابق ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ، نہیں ہے. تو گمان اچھا کر لیں کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں میرے لیے، اور مجھے اپنی کوشش کرنی ہے اور اللہ پہ توکل کرنا اور اللہ سے دعا کرنی ہے. تیسری چیز کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں گا. بڑی سے بڑی تو مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز، جوتے کے تسمے کی کیا حیثیت ہے، کیا وقت ہے، وہ بھی میں اللہ سے مانگوں گا. ٹھیک ہے. تو آج اس کو یہیں تک رکھتے ہیں.